الحمد لله والصلاة لأهلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آج عید الاضحیٰ ہے اور ایک ایسی یاد قیامت تک زندہ رہے گی انشاءاللہ، جس کو ایک قربانی کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑا ہے۔ قربانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور جو چیز قربانی دیتی ہے اس کی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو چیز قربانی دیتی، بکری قربانی دیتی ہے، اللہ نے اس کی نسلوں کو پالا ہے، پھلایا پھلایا ہے اور حلال ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8، اس سے بھی زیادہ یا کم، لیکن اس کے کبھی ریوڑ نہیں ملے، اور وہ کبھی کثرت میں نہیں ملے۔ اور بکری 1 2 بچے، اس کے ریوڑ ملے اور وہ کثرت میں ملے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ حلال ہے پہلی چیز، اور دوسری بنیادی وجہ قربانی ہے، اور اللہ پاک جل شانہ کو قربانی پسند ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں قربانیاں دیتے ہیں ہم ان کے لیے سچی راہیں کھولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی اللہ کو منانے کے لیے، اور اللہ سے محبت اور عشق کیا۔ اتنے محبت اور عشق کیا کہ عرشوں میں ابراہیم کے تذکرے ہوئے، عرشوں میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہوئے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم حضرت ابراہیم کا جا کے امتحان لے لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ لے لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل بن کے آیا، اور ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو اس فرشتے نے آ کے اللہ کا نام لجاہ قلبی سے لیا۔ لجاہ قلبی یعنی دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کی کڑھن سے اللہ نام لیا۔ تو حضرت ابراہیم ایک دم چونک پڑے، فرمانے لگے کہ میرے محبوب کا نام لیا، میرے محبوب کا نام لیا۔ یہ بہت محبوب نام ہے، بہت لذیذ نام ہے، بہت مرغوب ہے، اور اس کے سننے سے دل کو راحت ملی ہے۔ ایک دفعہ پھر لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر لینے میں تو قیمت لگے گی، کیا لینا چاہو گے؟ کہا کہ آدھی بکریاں۔ اگر یہ دیتے ہیں تو میں پھر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کا نام اتنا محبوب اور مرغوب ہے، اس کے سامنے بکریاں نہیں، اللہ کا نام پھر لو۔ اور آدھی بکریاں تیری ہو گئیں۔ تو انہوں نے اللہ کا نام پھر لیا، اور پھر انہیں لذت ملی اور کہنے لگے کہ پھر لو۔ تو کہا کہ دوسری آدھی اگر دے دیں تو میں اللہ کا نام لوں گا۔ پھر اللہ کا نام لیا، کہنے لگے اس کو دوبارہ لو۔ کہا ساری بکریاں تو ختم ہو گئیں، باقی بچا کیا ہے؟ تو کہا میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، آپ کی بکریاں چراؤں گا۔
مجھے اللہ کا نام سنوا دو۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ یہ تو بکریاں ساری آپ کی ہیں، میں تو صرف امتحان کے لیے آسمانوں سے آیا تھا، اور واقعی آپ اللہ کی محبت میں سچے ثابت ہو، آپ اللہ کے عشق میں سچے۔ ایک درویش تھے، دودھ پیتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر میٹھا نہ ملے دودھ میں ڈالنے کے لیے تو مجھے ایسے ہی دے دیا کرو۔ میں نے اللہ کا نام لے لے کر اس کی لذت کو پا لیا ہے، اللہ کے نام کی لذت کو پا لیا، اللہ کے نام کی لذت کو پا لیا، اور اللہ کا نام لیتے تھے اور ہر گھونٹ میٹھا ہو جاتا تھا۔ اللہ کا نام لیتے تھے، ہر گھونٹ میٹھا ہو جاتا تھا۔ میں نے اللہ کے نام کی کہتے ہیں لذت کو پا لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے لٹوایا تھا، قربان کیا تھا، لیکن کچھ قربان نہیں ہوا۔ بعض اوقات میرا اللہ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ بیٹے کی قربانی مانگی، لی نہیں، اس کی جگہ مینڈا قربان ہو گیا۔ اسی طرح میرا اللہ بعض اوقات قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں، لیکن قیامت تک کے لیے وہ بندہ شاندار لکھا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور عظمتوں میں لکھا جاتا ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ بندہ عظمتوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ جو جانور کی قربانی ہے، اس پہ جو ہم چھری پھیرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک سبق ہے کہ ہم نے اپنی بہت سی چاہتوں پہ قربانی کرنی اور ان پہ چھری پھیرنی۔ بہت سی چاہتیں، بہت سی لذتیں، اور دل کی بہت سی ایسی چاہتیں جو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے نظام کو توڑتی ہیں، ترتیب کو توڑتی ہیں، ان پہ چھری پھیرنا، ان پہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے کہ کیا ہم نے جانور ذبح کیا، اپنی چاہتوں کو، خواہشوں کو ذبح کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور بہت اہم سوال ہے۔ کیا اپنی اندر کی کیفیتیں جو مجھے اللہ اس کے حبیب سے دور کر رہی ہیں، میں نے ان کو ذبح کیا؟ ایک بات سناؤں، کہا کہ جو ہر عید پہ 3 چیزیں ذبح کرتا ہے، اس کی قربانی قبول ہے، مقبول ہے، محبوب ہے۔ 3 چیزیں ذبح کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی وہ کھوٹی خواہش، جس خواہش نے اسے اللہ سے دور کر دیا، اس کے حبیب سے دور کر دیا، پہلی چیز۔ دوسرا، جو شخص مشکوک رزق کی خواہش کو دور کرتا ہے، اس پہ چھری پھیرتا ہے۔ روکی سوکھی کھا لوں گا، روکھا سوکھا نظام لے لوں گا، پر حرام کی طرف میری نہ نظر اٹھے گی، نہ خواہش اٹھے گی۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس کے قدم کہاں اٹھ رہے ہیں؟
کن مشکوکات کی طرف اٹھ رہے ہیں. بس یہ 3 چیزیں جس نے قربانی کی، اللہ قیامت تک اس کی قربانی کو لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے. قیامت تک اس کی قربانی کو لکھتے رہیں گے. یہ جس نے یہ 3 چیزیں قربان کی. اللہ کو قربانی بہت پسند ہے، چاہے وہ مال کی ہو، جان کی ہو، جذبات کی ہو، خواہشات کی ہو، تمناؤں کی ہو. اللہ کو قربانی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. ایک درویش تھے، اللہ والے تھے. وہ ہمیشہ وہ صدقہ دیتے تھے جو صدقہ عام انسان نہیں دے سکتا تھا. وہ صدقہ دیتے تھے، عام انسان نہیں دے سکتا تھا. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرا دل کہتا ہے نہ دے، میرا من کہتا ہے نہ دے. اپنے دل اور من کی مخالفت کرتا ہوں، اور دل اور من کی مخالفت کر کے میں قربانی دیتا ہوں. اس سے میرا من ٹوٹتا ہے، اس سے میرا دل ٹوٹتا ہے. اس ٹوٹنے پہ میں اللہ کو راضی کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں. اس ٹوٹنے پہ میرا من کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے نہ دے. دل کی چاہت کو توڑنا، من کی چاہت کو توڑنا، اس کا نام قربانی ہے. اس کا نام قربانی. اللہ اکبر. قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے جانور قربان کر دیا، کیا آپ نے چاہتوں کو قربان، اپنی لذتوں کو قربان کیا یا نہیں کیا؟ یہ بہت اہم چیز ہے. آج نہ بیٹھے بیٹھے میں آپ ایک نیت کر لیں کہ یا اللہ کوئی ایسی چاہت، کوئی ایسی لذت جو تیرے اور تیرے حبیب کو ناپسند ہے، میں اس کی قربانی کرتا ہوں. دل ہی دل میں، اندر اندر ہی اندر میں اس کی قربانی کرتا ہوں. اے اللہ تو میرا جانے اور سب کچھ جانے، میرا ایک پل پل، میری ایک ایک چاہت کو تو جانے، اور میرے ایک ایک لمحے کو تو جانے. یا اللہ میں ساری قربانیاں، ورنہ ایک تو قربانی کرتا ہوں، ایک تو قربانی کرتا ہوں. کہا اپنے من کو منا لینا، اپنے نفس کو، اپنے اندر کو منا لینا. جس نے اس کو منا لیا وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. اور اللہ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں. کسی ایک چاہت کو، کسی ایک چیز کو اس کا فیصلہ کر لیں کہ میں نے وہ قربان کر لی. کسی ایک چاہت کو، کسی ایک چیز کو فیصلہ کر لیں. 2-3 چیزیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو اکثر غفلت ہو جاتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. ایک تو جانور کے سامنے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. کسی ایک اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو جانوروں کی بولیاں سجھائی تھی. جانور، ہر جانور بولتا ہے، پر مجھے آپ کو سمجھ نہیں آتا. تو کہا ایک دفعہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کر رہے تھے، تو وہ جانور بولا، جس کے اوپر چھری پھر رہی تھی، وہ بولا اے اللہ اس کو برباد کر، جس نے میرے دوست کو دکھ دیا. میرے اوپر تو چھری پھر گئی، پر میرا دوست سامنے کھڑا ہے جس نے اس کو دکھ دیا. اے اللہ اس کو برباد کر. پر میں کچھ ہی عرصہ ہوا، وہ بہت بڑا سخی تھا،
شہر کے نامور لوگوں میں سے تھا، کچھ ہی عرصہ ہوا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور فقراء اور غرباء اور مساکین میں شامل ہو گئے۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ کیسے ہوا، کوئی کہتا تھا یہ وجہ بنی، کوئی کہتا تھا یہ وجہ بنی، لیکن اس صاحب نظر درویش نے کہا کہ میں نے خود قانون سے سنا تھا، اے اللہ اس کو غارت کر، برباد کر، جس نے میرے دوست کو اذیت دی، جس نے میرے دوست کو تکلیف دی۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے۔ دوسری چیز، چھری ہمیشہ تیز ہو، بار بار اس کو دیکھا جائے، چھری ہمیشہ تیز ہو، اس کو کند چھری سے اذیت نہ دی جائے۔ پہلی اذیت کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جائے، دوسری اذیت کہ اس کو کند چھری سے اذیت دی جائے اور تکلیف دی جائے۔ تیسری چیز فرمایا کہ جتنا ہو سکے قربانی کے جانور کے ایک ایک حصے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے، کسی کی زبان والے یا بے زبان کے کام آ جائے، انسان کے کام آئے یا حیوان کے کام آ جائے، وہ ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اللہ پاک نے نعمتوں کی قدردانی پہ نعمتوں کی واپسی لکھی ہے، نعمتوں کی قدردانی پہ نعمتوں کی واپسی لکھی۔ جتنی نعمتوں کی قدردانی ہوگی اتنا نعمتیں پھر لوٹ کے ملیں گی اور واپس ملیں گی، جتنے نعمتوں کی قدردانی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اس کی وجہ قدردانی نہ کرنا ہے، بے قدری کرنا ہے۔ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے بہتے پانی سے بھی اگر وضو کریں، دریا، ندی، نہر سے، تو بھی پانی میں احتیاط کریں، خرچ میں احتیاط کریں، پانی میں احتیاط کریں، خرچ میں احتیاط کریں۔ میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا، اگلی بات بتا رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اپنے رزق کو دیکھا، کہیں میرا رزق مشکوک تو نہیں ہے، تو اس رزق کو اگر کہیں تھوڑا سا بھی مشکوک محسوس ہوا تو کسی ایسے بندے سے قرضہ لیا جس کا رزق حلال طیب تھا، اس سے قرضہ لے کے قربانی کی اور اس کے قرضے کے عوض میں اپنے پیسے اس کو دے دیے اور حلال طیب رزق سے قربانی کی۔ خون چاٹ جاتے تھے مشرکین، ننگا طواف کرتے تھے مشرکین مکہ، صدیوں لڑائیاں اور دشمنیاں چلتی تھی، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ لیکن جب کعبے کا بنانے کا وقت آیا تو پیسے جمع کیے، اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے کہ پورا کعبہ بناتے، کعبے کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جس کو آج حتیم کہتے ہیں۔ رزق حلال لگا کعبے کی تعمیر پہ اور اتنا پیسہ جمع نہ ہوا کہ پورا کعبہ تعمیر کر لیتے۔ آج جو کعبے کا حصہ گول حتیم کہتے ہیں، یہ اصل میں کعبے کا حصہ ہی ہے اور کعبہ بھی ہے۔ پر رزق حلال لگائے، اپنے روزوں پہ، اپنی عبادات پہ، اپنی قربانی پہ، اپنے رزق پہ بہت حساس، بہت باریک نظر رکھے کہ میری قربانی کیا اس کے اندر کوئی مشکوکات تو نہیں۔ میں قیامت کے دن جب بندہ قبر سے اٹھے گا
تو سونے کی تاریں ہوں گی اور ایک جانور ہوگا جو اس کے قبر کے پاس کھڑا ہو، اور فرمایا جائے گا یہ قربانی کا جانور ہے جو تو قربانی کرتا تھا، اور انسان اس جانور پر سوار ہوگا اور آخرت کی ساری گھاٹیاں وہ جانور طے کرا کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن وہ جانور ہوگا جو رزق حلال طیب اور طاہر سے لیا گیا، وہ چھوٹا ہو، وہ 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 بڑا نہ ہو، کوئی بہت مہنگا نہ ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن حلال طیب طاہر ہو، اور جتنا حلال طیب طاہر ہوگا اتنا اللہ کی بارگاہ میں قبول، محبوب اور مقبول ہوگا، اور اللہ کے ہاں اس کی عظمت اور قیمت ہوگی۔ تو ان چیزوں پہ نظر بہت رکھیں اور ان چیزوں کو احتیاط کریں تاکہ ہماری زندگی میں قربانی ہو تو وہ قیامت کے دن کام آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں قربانیاں کرتا تھا، آج قبر سے اٹھتے ہوئے قیامت کے دن مجھے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے تو دنیا میں سنا تھا کہ سواری ہوگی، وہ کہاں گئی؟ تو وہ شرائط اس پہ محنت کر، میں بھی کروں، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، آپ بھی کریں، اور اس پہ ضرور نظر رکھیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور غریبوں کو تلاش کریں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، تلاش کریں، میں لفظ تلاش کہہ رہا ہوں، اور ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں، اور ایسے غریب جو سوال نہیں کر سکتے، ایسے غریب جو سوال نہیں کر سکتے ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں، اور ضرور تلاش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ خیر کی طرف اٹھیں گے، اور انشاءاللہ آپ خیر کے متلاشی بنیں گے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ہے، وہ ہمیشہ اعلان کرتا ہے خیر کا متلاشی جلدی کر، تو جو غریبوں کو، ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا انشاءاللہ وہ خیر کا متلاشی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں خیر کا متلاشی بنائے۔ تو 5:15 بجے اعلان تھا کہ انشاءاللہ یہ تو ضحیٰ ہوگی 5:15 بجے، تو عید کی نماز کی ترتیب آپ سمجھ لیں، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور محبوب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ صفحہ درست فرما دیں۔ نماز عید کی ترکیب سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے گا، اور باقی رکعت مکمل ہوگی۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی امام تلاوت کرے گا، اور رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور باقی نماز مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. لك الحمد يا إلهي وخالقي وخير كله، وليس بهذا الشكر في فضائلك. أنت الذي أوجدتنا ورزقتنا، وحاشك ربي أن تخايب سائلك. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذين هدانا إلى دار السلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، حجاج بيت الله الحرام، خير وصية تصدع البدوام تقوى الملائكة العلام. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع عمل أخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين بيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته في سننه في كتب الفقه المسائلها. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها أشعارها وأضلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذا الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فسوف يا رسول الله.